ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہو اسما؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ رب العالمین. بہت سخت نزلہ زکام ہے اوہ، اور جی میں اچھا جی آپ لسنر ہو جائیں. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. لا بأس طہورا آمین. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آمین. آپ سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں عافیت اور برکت نازل فرمائے اس قرآن کے پڑھنے کی بدولت. اللہ آمین. تعالیٰ اس قرآن کی بدولت ہماری ساری بیماریوں سے شفا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی، ذہن کی، جسم کی، ہر طرح کی بیماری سے ہمیں شفا ہو جائے. ہمارے گھر والوں کو ہمارے لیے نرم کر دیں. اللہ تعالیٰ آمین. ہمارا پڑھنا ان پہ بوجھ نہ ہو. آمین. الحمدللہ. اور اس کی برکت سے ہمارے آج کا دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے. آمین یا رب العالمین. چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. آپ لوگ یاد ہے آپ کو لاسٹ ٹائم نے کیا پڑھا تھا؟ 26 سے پڑھنا ہے. آئی مین دوران 31 تک پڑھا تھا. جی 31 تک پڑھا تھا. انشاءاللہ ہم نے یہاں سے یرید اللہ سے پڑھا تھا. جی یہاں سے جی. چلیں انشاءاللہ ربینہ آپ ہی پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدو چاہتا ہے اللہ لیبین کہ وہ واضح کر دے لکم تمہارے لیے ویہدیکم اور وہ ہدایت دے تمہیں سنانا طریقوں کی سنانا طریقوں کی الذین ان لوگوں کے لیے من قبلکم تم سے پہلے تھے ویتوبا اور وہ مہربان ہو علیکم تم پر واللہ اور اللہ علیم بہت علم والا ہے حکیم بہت حکمت والا ہے. بارک اللہ فیکم. جی نیکسٹ کوسر. جی یریدو چاہتا ہے ان کہ یتوبو وہ مہربان ہو علیکم تم پر و یریدو اور چاہتے ہیں الذین وہ جو یتبعون پیروی کرتے ہیں الشہواتی خواہشات کی ان کے تمیلو تم جھک جاؤ میلن جھک جانا عظیمہ بہت بڑا. بارک اللہ فیکم. سبینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدو چاہتا ہے اللہ ان کہ یخفف وہ ہلکا کر دے عنکم تم سے وخلق اور پیدا کیا گیا ہے انسان ضعیفا کمزور. بارک یا بس ایک ہی آیت پڑھیں گے. سوری عفت آنٹی آپ پڑھیں گے. شبنم آپ پڑھیے. میں اردو نہیں پڑھ سکتی. Oh, I'm so sorry.
سوری میں ابھی کیا کیا میں نے نا وہ پڑھتے ہیں نا دیکھ کے یہ کرتی ہوں تو میں نا نیکسٹ ٹائم میں نا پتہ کر لوں جی کون سے آیت سے پڑھنی ہے تو میں وہ ٹھیک کر کے نا پڑھ سکتی ہوں مگر میں یہ کوئی دیکھ کے بات نہیں پڑھ جی سکتی. اسما میں پڑھتی ہوں، میرا میوٹ پہ تھا، وہ مجھ سے ان میوٹ نہیں ہو رہا جی تھا. جی مجھے سمجھ آ گئی تھی فدا جی جی، آپ پڑھیے. جی جی ٹھیک یا ایھا الذین سے پڑھنا جی تھا نا ہم نے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق طریقے سے، الا مگر یہ کہ تکونا ہو تجارتن تجارت، ان ترادم منکم تمہاری آپس کی رضامندی کے ساتھ، ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، انا بے شک اللہ اللہ کانا ہے بیکم تمہارے ساتھ، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا. ایک اور پڑھ لیں. کشور میں ہوں، I can جی read it too. اچھا Sorry. جی کشور آپ لاسٹ والی پڑھ لینا 31. Sure, inshallah. ومن اور جی جو کوئی یفعل کرے گا ذالکا یہ، عدوانہ زیادتی سے، عدوانہ و ظلم اور ظلم سے، فسوفا تو ان قریب، نسلیہ ہم داخل کریں گے اسے، نارا آگ میں، وکانا اور ہے، ذالکا یہ، اللہ اللہ پر، یسیرا بہت آسان. بارک اللہ فیک. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اگر تجتنبو تم احتجاج، اس کو تم اردو میں اجتناب کرو، اجتناب کرو، احتناب کرو، بچو، اجتناب اجتناب کرو، بچو، کبائرہ بڑے گناہوں سے، ماں وہ جو، تن ہونا تم روکے جاتے ہو، انہو جن سے، نکفر ہم دور کر دیں گے، انکم تم سے، سیئاتکم برائیاں تمہاری، وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تمہیں، مدخلا داخل کرنا، کریمہ عزت سے. عزت کی جگہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اچھا جی ہم نے اس میں تھوڑا مینا میں رہ گئی ہوں، کون فرزانہ. فرض ہو، اچھا سوری. چلے کوئی نہیں، میں اگلی دفعہ پڑھ لوں گی، کوئی بات نہیں. سبحان اللہ، چلے مجھے پتہ نہیں چلا، سوری. نہیں. چلیں انشاءاللہ ہم یہاں سے ہم نے کیا تھا. ٹھیک ہے چلیں میں ایک دو کوشچن کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج کا ٹاپک جو ہے ذرا لینتھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے اس کا حق ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم پر کہ بہت مشکل میں پڑے انسان؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا کیا نہیں، آسانی ملی آسانی ہے؟ چاہیے. اللہ نے کوئی دین کو بھی آسانی ملی آسان ہمیں؟ بنایا. اللہ نے رحم کیا اور ہمیں بتا دیا کہ ہم جو خواہشات کی پیروی نہ کر رہے ہیں، ہم جی سب سے اس پہلے تو کو اور ہدایت ہمیں ہے وہ اللہ قرآن تعالیٰ کریم نے. لیکن ہدایت میں اس جی کی میں وجہ یہ سے پوچھ سب. رہی ہوں کہ اگر کوئی عبادت ہے، فرض کریں ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی ہمیں تھوڑی سی ریلیکسیشن ملی کسی جگہ؟ جی اگر جی بیمار ہاں، ہیں تو ہاں اگر ڈیورنگ بیمار ہیں تو پیریڈس بیٹھ کے پڑھ بیمار سکتے ہیں تو ہیں، آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ بیمار ہیں تو اگر ٹھنڈے لیٹ کے پانی بھی سے پڑھ نہیں کر سکتے ہیں، سکتے تو زیادہ بھی پڑھ تیمم کر سکتے ہیں. سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں، قصا کر روزے کی سکتے قضا ہیں. کر سکتے ہیں، جی نماز کو قصر کر سکتے ہیں، قصر غسل نماز نہیں کر سفر میں. سکتے تیمم کر سکتے ہیں، رائٹ. بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخفیف دی ہے، کیونکہ خلق الانسان ضعیف، کمزور. اور یہ صرف جسمانی کمزوری، ارادے کی بھی کمزوری، انسان اپنے ارادے کے طور پہ بھی ذرا ڈاواڈول ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا اس کی فطرت کو سمجھتے ہوئے کہ اگر جیسے بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں، مشکل ہے وہاں پہ وضو کرنا، پانی ٹھنڈ ہے اور پانی صحیح گرم اویلیبل نہیں ہے، اس طرح آپ
ٹریولنگ میں ہے تو نماز کو چھوٹا کر دیں، وضو کی بجائے تیمم، یوزلی تو ہمارے پاس ہوتا ہی ہے پانی بوٹل واٹر میں، لیکن ایک ایگزامپل ہے آج کے دور کی نہیں، لیکن جیسے پرانے زمانے میں بہت گرمیوں کا سفر ہوتا تھا، پانی اویلیبل ہی نہیں ہوتا تھا، 2 دن کی مسافت سے بہت ساری احادیث ہیں کہ پانی جا رہے تھے قافلہ اور انہوں نے پوچھا کہ آپ نے پانی کہاں سے، ایک عورت آئی مشکیزیں لے کر، اس نے کہا میں 2 دن کی مسافت سے لے کر آئی ہوں پانی، اتنی دور ہوتا تھا پانی، تو کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آسانی دی۔ اچھا، تجارت میں باطل طریقے سے کھانا کیا ہے؟ مال، اگر مال جو ہے آپ کا ڈیفیکٹڈ ہے تو اس کو اس کی تعریفیں کر کے اس کو بیچنا، اور جی جھوٹ بول کے قسم تول کھا کے نہ کم بیچ، تولنا، جی صحیح، کم تولنا، ڈیفیکٹڈ ہے، قسمیں کھانا جھوٹی، اور دغا بازی، دھوکہ فریب، وہ ہے نہیں ہے وہ لیکن ویسے، اور پھر ایک اور فارم ہے چوری اور ڈاکہ، جو غصب ہے، جو آپ تجارت کے علاوہ جو ہے وہ کسی کا مال باطل طریقے سے کھانا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کہا ہے کہ جو جو قسمیں کھا کر سودا بازی کرتے، کچھ یاد ہے؟ مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ دشمنی رکھتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی دشمنی ہم ہینڈل کر سکتے ہیں؟ ہم کسی ایک انسان ہمارے ایک فرم میں کوئی ایک بندہ ہمارے خلاف ہو جائے، اپوزیشن کریٹ کرنا شروع کر دے، ہم کتنی مشکل میں آ جاتے، تو وہ اللہ ہے، اللہ کی دشمنی تو ہم نہیں متحمل ہو سکتے نا۔ تو یہ ہر جگہ پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سانس دلا کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ ڈو دس، کیونکہ یہ ہمارے اپنے لیے بہتر ہے، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں اس میں سے پہنچ رہا نا، تم ایک دوسرے کا نقصان کرو گے۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان اپنے ایمان یا مختلف اعمال کی وجہ سے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے لیے، لیکن کنترا پہ کیا ہوگا کہ اگر اس نے دوسرے کا کسی کا غصب کیا ہے مال اور کچھ یا کوئی بھی اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، پھر کیا ہوگا کہ اس کے جو جس نے گناہ کیا ہوگا، اچھا جنت کا فیصلہ تو ہو گیا اس کے لیے، لیکن اب جو اس کا فیصلہ ہوا ہے وہ اس نے کسی اور کے پاس زیادتی کی ہے تو اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی، کیونکہ وہاں اور کوئی کرنسی تو نہیں ہوگی نا، اس کے اعمال ہی ہوں گے۔ اگر اتنی زیادہ نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور پھر بھی ابھی اس کا حق باقی ہے، کسی کا غصب کیا، کسی کے گالی دی، کسی کو برا بلا، جو بھی اس نے کسی انسان کے خلاف گناہ کیے، تو پھر کیا ہوگا، اب اس کے پاس اپنی کوئی کماڈٹی نہیں رہی، پھر اب اس جس کے ایک ساتھ گناہ اس سے دے زیادتی دیں۔ کی اس کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے۔ تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں قیامت کے دن کنترا پہ اللہ تعالیٰ ہمیں مفلس نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا ضرور اپنے لیے کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفرد، پہلے تو جنت کی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا رحم کر دے، اور پھر اس کے بعد بھی اور بڑے مرحلے ہیں، تو انسان کا کوئی عمل جو ہے بغیر جواب دہی نہیں چل سکتا۔ انشاءاللہ آج آپ اور پڑھیں گے اس بارے میں۔ اچھا، پھر ہم نے کبیرہ گناہ کے پڑھا، کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ 7 7 7 ہیں، رائٹ، لیکن اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، اس کے تو علاوہ حضرت ابن عباس ہی کہتا ہے 700 کو، 7 نہیں 700 کو، بہت ساری 700 چیزوں سے سے بچنے کا حکم ہے، لیکن بڑے بڑے جیسے مشہور حدیث ہے 7 ہلاک کر دیں، موبقات ان کو کہتے ہیں، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ کوئی بتائے گا، کوئی لسٹ میں کچھ یاد ہے کبیرہ جی گناہ کیا جی، میں ہے؟ بتا ناک قتل کرنا، سود، اولاد کو قتل کرنا، شرک سے بچنا، سب سے اللہ پہلے کے شرک ہے، ساتھ ٹھیک ہے، والدین کو ستانا، جھوٹ ہوں، بولنا، زنا کرنا۔ زنا کرنا، بہت سارے ہیں، ٹھیک جنگ ہے، سے بھاگنا، یتیم کا مال میدان کھانا، جنگ سے بھاگنا، ویری گڈ، جی، اور کوئی قتل، یاد؟ جادو، جادو، واقعی قتل، شرک ناحق زنا، جان کا قتل، جادو، جی یتیم کا مال کھانا، اور عورت پہ پاک کسی دامن پاک عورتوں باز پہ عورت پہ جی، یہ بہتان آپ بول لگانا، رہے تھے، پاک دامن پولی پالی عورتوں پر الزام لگانا، بہتان تہمہ۔ ٹھیک ہے، ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا، جھوٹ کو ہیرا پھیری کر کے سچ بتانا، یہ سب جو ہے وہ گناہ ہے، قرآن میں بھی سخت وعید ہے اور پھر حرام بھی ہے، اور پھر ان کا گناہ بتایا، اس کا سزا بتائے گی، تو یہ سب کبیرہ گناہ کیسے ڈیفائن ہوتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا یہ کبیرہ گناہ ہے؟ کوئی ایک بندہ بتا دے، پھر ہم آگے جس چلیں۔ پہ حد مقرر ہو، حد ہو۔ بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ، جس پہ وعید کسی نے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اس پہ ایک سخت وعید بتائی گئی ہے، اللہ کی لعنت کی گئی ہے، اس پر عذاب بتایا گیا ہے، اور حد جاری، دنیا میں حد جاری۔ بارک اللہ فیکم، الحمدللہ۔ چلیں انشاءاللہ ہم شروع کرتے، آپ لوگ ریڈی؟
جی چلیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان سب سے بچو گے تو ہم تمہیں مدخلاً کریمہ، عزت کی جگہ میں داخل کریں گے، اور جہاں اس سے جنت مراد، رائٹ. ولا اور نہ تتمنو تم تمنا کرو ما جو فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے بھی ساتھ اس کے بعدکم تم میں سے بعض کو علی بعدن اوپر بعض کے. اب ہوتا ہے نا دنیا میں کہ کسی کو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے. ایک 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 ایگزامپل لیتے ہیں، خوبصورتی میں ایگزامپل لے لیں، یا مال میں دے دیں، یا آپ کے عہدے میں دے دیں، یا اس کی لائف سٹائل میں کوئی بھی چیز، یا عزت لوگوں میں، شہرت، کسی ایک طریقے سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل عطا کیا ہے تو، اور دوسرے کو نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو فضیلت دی ہے اس کی تم ناجائز تمنا نہ کرو کہ بس یہ مجھے مل جائے، اس سے چھٹ کے مجھے مل جائے. تتمنو میم نون یا اس کا امنیتن، خواہش کو کہتے ہیں نا امنیتن، ایسی خواہش جس کا پورا ہونا ممکن نہ ہو. ٹھیک ہے، جھوٹی خواہشات ہوتی ہیں جو آپ جیسے آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ایک تو چیز ہے نا، آپ نے محنت کرتے ہیں، آپ پڑھیں گے لکھیں گے ڈگری حاصل کر لیں گے، ٹھیک ہے، آپ اپنی وہ محنت کریں گے. ایک وہ چیز ہے جو اللہ کا فضل ہے، کسی نے رزق اللہ نے کسی کو کتنا دیا، اولاد کتنے دی، یہ آپ زور سے تو نہیں لے سکتے نا، جتنا اللہ کا فیصلہ ہے وہی ملے گی. تو یہ جو اللہ کی تقسیم ہے اس پر راضی ہو جانا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کے بعد نیکسٹ جو معاشرتی ایک نظام ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے بھائی کے پاس آپ کے پاس کوئی چیز ہے، نعمت ہے، تو اس کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں. تو اس کے لیے کچھ طریقہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو اس کے لیے پھر دعا کریں. آپ کو یاد ہوگا سورہ آل عمران ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس جب وہ دیکھا، جب وہ ان کے پاس بے موسم کے پھل تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی فضل سے ایسی اولاد عطا فرما. ان کے پاس اولاد نہیں تھی نا، تو انہوں نے کہا ایسی صالح اولاد تو نے دی، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی اولاد. اچھی چیز میں رش کرنا جائز ہے، وہ حسد کرنا جائز نہیں. حسد کیا ہے؟ ال فیلنگ ہے کہ اس کے پاس نہ رہے اور مجھے مل جائے، یا اس کو کوئی نقصان ہو جائے. یہ ال فیلنگ جو ہے اس میں انسان کو کنڈم کیا گیا کہ ایسے نہیں کرنا. اچھا، فضل جو ہے وہ صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. یہ جو فضل ہے نا، یہ مطلب آپ کوئی بھی نعمت ہے، آپ کوئی اور انسان آپ کو نہیں دے سکتا. until وہ ہم دیکھتے ہیں لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ اگر روک دے تو کوئی نہیں دے سکتا، اللہ اگر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو پھر مانگے اسی سے جو ڈائریکٹ ایکچوئل سورس ہے، رائٹ. ادھر ادھر کے وسیلے بنانے سے کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من لم یسأل اللہ، کہا جاتا ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور سورہ زخرف 32 میں ہے قرآن، یہ معیشت اللہ نے تقسیم کی ہے اور بعض کو بعض پر درجوں میں فوقیت دی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایک سیکنڈ ہے، میری معلوم اندر آ رہی ہے. اچھا، میری مانو نے بھی قرآن پڑھنا تھا، اس لیے وہ کہہ رہی ہے کہ جہاں میں جاؤں گی ہاں. چلیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تم ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے کسی اور تمہارے بھائی کو دی، اور فضل اللہ سے مانگو. یہ بار بار اس کو کہا جائے، اس کے لیے دعاؤں کا ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ دعا کریں. اب دعا کی جو خواہش ایسی ہونی چاہیے نا جس کا پورا، لیکن بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امپاسبل چیز ہے، لیکن ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمارے وسیلے، ہمارے اسباب، ہمارے ذرائع اس سے تو ہمیں امپاسبل لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو چاہے تو دے سکتا ہے، رائٹ. تو ہم یہ اس طرح کریں تو اللہ خوش بھی ہوتا ہے، اور دعا مانگنے کا اجر ہے. اور دعا کا پتہ ہے آپ کو کہ اگر مانگے تو قبول نہیں بھی ہوئی تو اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے بعد میں قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے آخرت کے لیے رکھ لی جائے. تو دعا مانگنا ایک عبادت ہے، کیونکہ اس میں ہم اللہ کو الہ مانتے ہیں، اس کو اینٹی مانتے ہیں، اس کو ایک ایبسولوٹ پاور مانگتے ہیں جو ہمیں دے سکتا ہے. پھر دعاؤں کی قبولیت کا بھی کچھ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں آپ دعا مانگے تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، جیسے حج اور عمرے میں، یا کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے، یا آپ روزہ افطار کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں. سفر میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا سفر میں جو جا رہا ہے، سفر پہ ہے وہ بھی دعا کرے، گھر والے بھی کریں، کیونکہ سفر میں انسان ایک اضطراری کیفیت میں ہوتا ہے، ایک مشکل میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو مشکل میں ہے اس میں ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ دعا کریں.
جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے، پھر اذان اور اقامت کے درمیان ایک ٹائم ہوتا ہے، تو بہت سارے ٹائم ہمیں بتائے گئے ہیں جس میں ہم دعا کریں۔ پھر اب تہجد کا ایک ٹائم بتایا گیا ہے کہ آخری رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں آتے ہیں، تو دعاؤں کی قبولیت کے مختلف ٹائم بتائے گئے ہیں، اور اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ پھر دعائیں قبول کب ہوتی ہیں؟ یہ انسان کہے کہ میں تو دعائیں کرتا جا رہا ہوں، کرتا ہوں، قبول نہیں ہو رہی، اور آپ گناہ کرتے جا رہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کریں، تو پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث کا مفہوم ہے اگر دعا کی اللہ سے قبولیت چاہتے ہو تو حرام سے بچو، ٹھیک ہے؟ اب کیونکہ اب دیکھیں کہ اگر سفر میں ہیں آپ اور آپ کہتے ہیں کہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن آپ کا جو سارا مال ہے وہ حرام مال ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں تو سفر میں تو اتنی دعا کروں، دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ حرام مال سے صدقہ کیے جا رہے ہیں، تو وہ صدقہ پھر قبول ہوگا؟ اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا ان پٹ کیا، ہم اندر ڈال کیا رہے ہیں جس سے ہم نکالنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے ہم اپنا عمل تو لے کر آئیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا جائے دو چیزوں کے علاوہ حسد جائز نہیں ہے۔ ایک، جس کو مال ملا اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور آپ انوی کریں اللہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ اور دوسرا علم آپ جیسے کوئی عالم ہے اور وہ اس کو حکمت سے استعمال کر رہا ہے، علم کو وہ اپنا علم بانٹ رہا ہے یا اس کے پاس علم ہے، آپ اس پر رشک جائز کر سکتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا علم عطا فرمائے، ہمیں جہالت میں سے نکالو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دے۔ اب آگے کہا جا رہا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، وَلِلنِّسَاءِ عورتوں کے لیے نصیبٌ ایک حصہ ہے۔ نساء جو ہے امراتن کے یا نسوتن کی جمع ہے، امراتن یا نسوتن کی جمع ہے، تو عورتوں کے لیے ہے نصیبن ایک حصہ، مما اس میں سے جو اکتسبنا جو انہوں نے کمایا۔ اب اسلام کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرتا کہ ایک مرد ہے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا ایک ہی عمل کا، اور عورت ہے تو اس کو کم ملے گا، نہیں۔ یہ جیسے دنیاوی تقسیم ہے نا کہ ویجز ایک ہی پوسٹ پہ ایک ہی کمپنی میں ایک مرد اور عورت کام کریں تو مرد کی اور تنخواہ ہوگی، عورت کی ہوگی۔ آج کے اس فریڈم کے اس معاشرے میں بھی یہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ تقسیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عورتوں کے لیے وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی، واٹ ایور یور عمل از، یور ڈیڈ از، اس کے مطابق آپ کو اجر مل جائے گا۔ اور اسی طرح وائس ورسا، یعنی للرجال نصیب، سوری پچھلا میں نے چھوڑ دیا، للرجال نصیب، رجل مرد کے لیے کہتے ہیں، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے، نصب نون صعبہ، نصب ایک مقررہ حصہ، مما اس میں سے جو اکتسبو، کاف سین با، کسب ہوتے ہیں نا کمائی، ان اردو میں بھی کہتے ہیں اس کا کیا کسب ہے، وہ کسبی کمائی، جو ایسے ہاتھ کے اپنے ہنر سے جو کماتے ہیں، کمائی ایکچولی مراد ہے، جو بھی انہوں نے عمل کیا، مردوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے، اور جو عورتوں نے عمل کیا اس میں سے ان کا حصہ ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کا حصہ نہیں لے سکتے، آپ اس میں انوی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان کو اللہ نے فضل دیا ہے، آپ دعا کریں، آپ اپنا عمل بہترین بنائیں، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، جو ابھی میں نے آپ کو احادیث سنائی کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے سوال کیا جائے۔ آپ کو توبہ کی بھی باتیں پتہ ہے کہ جب گناہ کر کے انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتا ہے جیسے صحرا میں آدمی کو کھویا ہوا پانی مل جائے یا فوڈ مل جائے، لائف لائن مل جائے، تو یعنی ہم اس سے مانگ رہے ہیں نا، اس کو الہ مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر خوش ہوتا ہے، اور اس طرح جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہوتا ہے۔ اچھا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بکل شیء ہر چیز کو علیمن خوب جاننے والا۔ اب جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے زیادہ حصہ ملنا چاہیے، کیوں؟ آپ نے تو یہ کام کیا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے آئی نو what you are doing, whoever is doing whatever اس کو اتنا ہی حصہ مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب ان چیزوں کی خواہش نہیں کرنی چاہیے جو کسی اور کی ملکیت ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے اب یہ بعض عورتوں نے کہا کہ کاش وراثت میں بھی ہم برابر کے شریک ہو جائیں، ہمیں پتہ نا ہمیں وراثت کے حصے پڑے کہ عورت کو آدھا حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ڈویژن کی ہم نے حکمت بھی دیکھی کہ کیونکہ اس کو مال نہیں خرچ کرنا ہوتا شادی میں، یا اس کو مہر نہیں دینا ہوتا، تو مرد کو یہ دونوں چیزیں دینی ہوتی ہیں، اور عورت کو یہ سب اس پہ لائبلٹی نہیں، اس کا مال جو ہے وٹ اس کا ہی ہے، ٹھیک؟ تو وراثت میں اس کو حصہ ملتا ہے۔ اب بعض عورتوں نے کہا کہ کاش ہم وراثت میں بھی برابر کے شریک ہوتے اور جہاد میں بھی شریک ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈویژن بنائی ہے۔ دیکھیں مردوں کو اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا نہیں بنایا، مرد کی فزیکلی ایک نیچرلی وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں،
ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے، مرد کچھ عورتیں بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ایز اے گروپ انڈیویجلی نہیں ہم کہہ رہے، ایز اے گروپ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ طاقت، زیادہ وزڈم، وہ فزیکل لیبر زیادہ کر سکتے ہیں، عورتیں اتنی زیادہ اسٹرانگ اس طرح نہیں ہوتی گھر کے کاموں میں، ٹھیک ہے وہ اپنی اس دوسری طرح اسٹرانگ ہوتی ہیں، لیکن ایک ڈفرینٹ طریقے سے اللہ نے بنایا ہے۔ تو کچھ عورتوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں بھی جہاد میں بھی ہم ویسے شریک ہوں اور ہمیں وراثت میں بھی حصہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بانٹ ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس طرح ہر ایک کا ایک رول ہے، ٹھیک ہے، مردوں نے باہر کی لائف میں رول پلے کرنا ہے، اور عورتوں نے گھر میں، اور مردوں کے اور جو ذمہ داری ہیں، عورتوں کی اور ذمہ داری ہیں، اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فزیکل شیپ بھی بنائی ہے اور فزیکل جیسے اسٹرینتھ بھی بنائی ہے۔ تو یہ آپ نہیں اس کے متحمل ہو سکتے۔ یہ آیت اس سے منع کرتی ہے کہ جہاد میں آپ نہیں اس طرح لڑائی کر سکتے مردوں کی طرح جا کے۔ عورت کا درجہ الگ ہے، مرد کا الگ ہے، اس طرح فرائض بھی الگ ہیں اور رسپانسبلٹیز بھی الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ماں باپ میں سے ماں کا درجہ جو ہے 3 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں کی ماں کی ماں کی، پھر چوتھی دفعہ کہا کہ باپ کا حق ہے تم اس پر کرو، کیونکہ ماں کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں گھریلو زندگی میں جو عورت کی، جو جیسے فزیکل بچوں کے ساتھ۔ تو باپ کا علیحدہ سے درجہ ہے، اس کو اور طرح سے مقام ہے۔ اب باپ کو کہا گیا کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، ٹھیک، یہاں پڑھتے ہیں کہ اولاد کا جو مال ہے وہ باپ کا، اس میں سے آپ پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اس میں جسٹ رویہ اختیار کریں، انصاف کا معاملہ کریں، آپ زیادہ غاصب نہ بن جائیں، وہ اور بات ہے۔ لیکن ہر انسان کو اس کی رسپانسبلٹیز کے حساب سے اس کو ایک درجہ دیا گیا، اور اسی حساب سے پوچھو گی۔ تو نہ عورتوں سے مردوں کے بارے میں پوچھو، عورتوں سے یہ پوچھنی ہوگی کہ تمہارے پر گھر کی ذمہ داری تھی، تم نے کیوں نہیں کمایا جا کے، نہیں، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ مردوں سے یہ نہیں پوچھو گی کہ گھر کے اندر کی تمہاری جو ذمہ داریاں تھیں وہ تم نے، جو خاص عورتوں والی ذمہ داریاں تم نے پوری کی تھی کہ نہیں، نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا نا۔ عورتوں سے تربیت، بچوں کی تربیت، گھر کی دیکھ بھال، شوہر کی مال کی حفاظت، ہر چیز، اپنی عزت عصمت کی حفاظت، اس سے سوال ہوگا، اور مردوں سے ان کی چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس میں مقابلہ نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں، لیڈیز فرسٹ، یہ ایک بات ایک مشہور ہو گئی ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کا ایک درجہ ہے، اور وہ اس اپنے رول میں ایک اللہ سے ڈرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ سپیریئر ہو جائے، کوئی بند کرے کہ میں سپیریئر ہو، نہیں، وہ آگے ہم قوام ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، آپ کو اجر آخرت میں چاہیے یا دنیا میں فضل چاہیے تو اللہ سے سوال کریں، بے شک اللہ ہر چیز میں بالکل شعین علیمہ، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو مال کی لینے کی خواہش ہے، اس میں بعض ہم برے طریقے بھی یوز کرتے ہیں جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب یہ جو خواہش ہے نا کہ کسی کے پاس مال ہے اور مجھے مل جائے، تو یہ جو رانگ خواہش ہے نا کہ میں بائی ہک اور کروک یہ لے لوں، یہ کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ عام زندگی میں بھی، خاندانی نظام میں بھی حسد جو ہے اس کو جائز نہیں ہے۔ آپ بعض لوگ کرتے ہیں کہ جادو ٹونا کر کے اس کی یہ چیز ختم ہو جائے، کوئی برائی اس کے لیے، تو وہ ایک ال فیلنگ ہے، اور جادو ویسے ہی حرام ہے۔ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دینا، یا چوری ڈاکے سے دوسرے کا مال غصب کر لینا، یہ سب رانگ ہے۔ اور یا بعض لوگ جیسے کہ کہتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں نبوت ملی، تو نبوت کے جھوٹے دعوے کرنا، یہ بھی سب رانگ ہے نا۔ تو جس نے اللہ نے جس کو چنا وہی نبوت کے حقدار ہے نا، کوئی اور تو نہیں ہو سکتا۔ کسی کی بھی نعمت کو دیکھیں تو آپ ماشاء اللہ تبارک اللہ کہیں، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کا نام لے لیتے ہیں تو نظر بھی اس پر کام نہیں کرتے، اچھے پیار کی نظر بھی ہوتی ہے نا، ضروری نہیں حسد کی ہو، تو اس میں آپ فوراً اللہ کا نام لے لیں۔ کسی کا حسن، عیش آرام، ڈگری، جاب، اولاد، گھر، مال، ہر چیز یہ ہے، یہ جو حاسد ہوتا ہے نا وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں۔ تو ہم نے مومنوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں اور اس سے سوال کریں۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے مانگے، اللہ سے مانگے، اور کاش نہ کہ کاش میرے پاس بھی ایسے ہوتا، نہیں۔ لوکانیات کو پسند نہیں کیا دے، لو جو ہوتا ہے نا، کاش، لوکانیات کو نہیں پسند کیا جاتا۔ بعض ہم کہتے ہیں کاش میں ادھر نہ جاتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا اور یہ نہ نقصان ہوتا، نہیں، وہ ایسے ہی ہونا تھا، نقصان ایسے ہی ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ عورتوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ذمہ داریاں ہیں، ان سے اس چیز کی پوچھنی ہوگی جو جس کی مکلف وہ نہیں ہے، اسی طرح وائس ورسا مردوں سے۔
ٹھیک ہے، تو ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے، انصاف کے ساتھ ایک معاشرہ. دیکھیں سارے ہی اگر ڈومیننٹ بن جائیں اور سارے کہ نہیں میں ہی سربراہ ہوں، تو پھر مطیع کون ہوگا اور کون جو ہے ورک کون کرے گا، اور کسی ایک کو تو تھوڑا نیچا ہونا پڑے گا نا. تو یہ ایک اللہ کی تقسیم ہے. آپ دیکھیں دنیا میں بھی کسی فرم میں سارے باسز تو نہیں ہو سکتے نا، سارے ورکرز نہیں ہو سکتے، سارے باس بھی نہیں ہو سکتے. کوئی ایک بندہ چاہیے جو نظام کو چلائے، اور کوئی ایک بندہ چاہیے جس نظام کے بیسکس میں ورک کرے، تبھی وہ چل سکتا ہے. تو یہ دنیا میں بھی یہ سسٹم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام میں بھی یہ سسٹم رکھا ہے. وَلِكُلٍ اور ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے بنا دیے موالی وارث. میم واو لام، مولا جو ہے نا ولا سے ہے، تو مولا کی جمع ہے موالی. موالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست، مددگار، حلیف، حقدار، یعنی وارث بھی یہاں پہ آقا، مددگار ہے، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. تو مولا یہاں پہ مراد ہے وارث. کیوں؟ آپ دیکھیں آیت کے کانٹیکس میں دیکھیں، ہم نے بنا دیے وارث اس میں سے، مما اس میں سے جو ترکہ چھوڑ جائے الوالدانی، والدان دو والد یعنی ماں اور باپ، ماں اور باپ میں سے کوئی بھی جو حصہ چھوڑ جائے اس کے وارث کون سے، کون ہم نے بنا دیے؟ والاقربون اور رشتہ دار. اچھا جو سوری والدین اور رشتہ دار جو چھوڑ جائیں اس کے وارث ہیں، اور وائس ورثہ آپ بھی ان کے وہ ہیں، آپ کے بھی وارث وہی بنتے ہیں. اب یہ آپ رکھیں یاد کہ یہ جو آیت ہے یہ اب ختم ہو گئی، کیونکہ اب وراثت کا کمپلیٹ حکم آ گیا. سورۃ الانفال میں 75 میں آ گیا ہے کہ نصیبہم کا اب معنی وصیت یہاں پہ کیا گیا. میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. والذین اور وہ لوگ جو عقدت باندھ رکھا ہے ایمانکم تمہارے عہد و پیمان نے، جو آپ وعدے کرتے تھے نا، حلیف بنتے تھے. عربوں میں ایسے ہوتا تھا کہ وہ آپس میں دوست بن جاتے تھے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھے خون کیا تو وہ کیا بلڈ کی ایسے قسم کھاتے تھے کہ آج سے میں تمہارے جان مال کی حفاظت کروں گا، تم بھی میرے جان مال کی حفاظت کرو گے، اور جو تم پہ آئے گا وہ تمہارا دشمن وہ میرا دشمن، جو میں تمہارا دوست وہ میرا دوست. اور اسی طرح وراثت میں بھی حصہ ہوتا تھا، جو حلیف بن جاتے تھے ان کو وراثت میں حصہ ملتا تھا. یہ عربوں کا ایک ٹریڈیشن تھا. اب پہلا جیسے شراب کا حکم سٹیپ بائی سٹیپ آیا، اور چیزوں کا، نماز کا حکم سٹیپ بائی سٹیپ آیا، تو جو نماز کا حکم سٹیپ بائی سٹیپ تو نہیں آیا، خیر جیسے شراب کا حکم ہے یا سود کو بالکل کہا گیا کہ یہ نہیں ٹھیک. تو پہلے کہا گیا کہ جن سے تم نے عہد و پیمان باندھ رکھے ہیں فآتوہم تو دو ان کو نصیبہم ان کا حصہ. تو پھر آپ ایسے کریں کہ جو وٹ ایور از ڈیو آن یو وہ آپ نے دینا ہے. پہلے تو ایک اسٹریٹ پاتھ دکھایا گیا کہ اگر آپ پر فرض ہے تو آپ دے دیں، ٹھیک ہے. جو بھی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ نے حلف اٹھایا تھا نا، ہاتھ قسم کھا کے کہ میں ایسے کروں گا، تو اب آپ نے وہ پورا کرنا ہے. کہ مسلمان لا مومن لا عہد لہ، اگر مومن وہ نہیں ہے جس کا عہد کوئی نہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علی اوپر کلی ہر شیء ان چیز کے شہیدہ گواہ. اب بات یہ ہے کہ اب یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے پورے حصے کمپلیٹ بتا دیے کس کو کتنا حصہ ملے گا. ہم سورۃ النساء کے شروع میں پڑھ چکے ہیں. سورۃ الانفال میں بھی رحم والے جو ہیں وہ 75 میں بتایا گیا کہ رحم والے جو ہیں وہ وارث بنتے. اب یہ جو حلیف ہے یہ وارث نہیں بنتے. اب نصیبہم کا یہاں پہ ترجمہ جو ہے وہ وصیت مراد دی گئی، کیونکہ ایکسٹرا میں سے ان کو مل سکتا ہے، کیونکہ وہ رحم والے حصے نہیں. کیونکہ ہم نے ذوال ارحام پڑھے تھے، ذوال اسبا پڑھے تھے، پھر ماں باپ کی طرف سے رشتے، ماں کی طرف سے سوتیلے اور باپ کی طرف سے سوتیلے، سب ان کے رشتے. پھر جو اس سے ایکسٹینڈڈ فیملی، پھر اس سے ایکسٹینڈڈ، صرف فیملی میں جو ہے وہ وراثت تقسیم ہو سکتی ہے. یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا. لیکن اب پھر ان کا کیا کیا جائے؟ پھر ہم نے پڑھا کہ 1/3 وصیت ہو سکتی ہے. تو نصیبہم جو ہے یہاں پہ وصیت میں سے ان کو حصہ مل سکتا ہے، کیونکہ اب یہ حکم ایبروگیٹڈ ہے. والدین کا بھی، قریبی رشتہ داروں کا بھی حصہ اب مقرر ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب تم ان کا حصہ دو. یعنی پہلے تو تھا کہ ان وراثت میں حصہ تھا وہ دینا تھا، لیکن اب اس آیت کا مفہوم یہ ہے، کیونکہ پچھلے حکم کو، جو لاسٹ حکم آتا ہے نا، اس کو لاسٹ میں ان کے آخر میں جو حکم نازل ہوا وہ اب فائنل ہوتا ہے کہ اب کمپلیٹ ہوگی نا شریعت، تو اب وہ مانا جائے گا اور اس کو نہیں مانا جائے گا. اب ان کو جو بھی حصہ مل سکتا ہے وہ وصیت میں سے مل سکتا ہے. ہم نے پڑھا نا کہ جن لوگوں کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا، اللہ کی تقسیم بانٹ میں حصہ نہیں ہے، پھر ان کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں.
ان اللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب گواہ ہے. آپ کسی سے چھپا لیں، آپ چوری چھپ کے ساتھ پردوں میں وصیت چینج کر دیں، آپ وراثت میں سے پراپر حصہ نہ دیں، کیا ہوگا دنیا کے سامنے؟ اٹ ڈزنٹ میٹر، اللہ نوز، اللہ ہر چیز کا گواہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب ولا جو ہے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. ولا جو ہے آپ کو پتہ ہے، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، ولا مولا کو بھی کہتے ہیں. جو آزاد کردہ غلام ہوتے ہیں نا اس کو بھی مولا کہتے ہیں. جیسے حضرت نافع تھے، حضرت ابن عمر کے عبداللہ بن عمر جو تھے نا ان کے غلام تھے نافع، تو امام نافع نام ہے. آپ نے کبھی سنا ہے مالک نافع عمر گولڈن چین؟ کسی نے سنا ہے کبھی؟ اب ہم پڑھتے ہیں کہ ہم پچھلی آیتوں میں بھی پڑھا کہ غلاموں کو آزاد کرنے کی بڑی زیادہ موٹیویشن دی گئی، کہ اس کو بہت ساری چیزوں کی ایکسپیشن رکھی گئی، کفارہ رکھا گیا کہ غلام آزاد کرے، غلام آزاد کرے، کیونکہ بہت پرانی ٹریڈیشن تھی، ایک دم سے اس کو ایبروگیٹ کرنا مشکل تھا. لیکن کرتے 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 اب ان کو کہا گیا کہ اب بھائیوں کی طرح جو خود پہنتے ان کو پہناؤ، جو خود کھاتے ان کو کھلاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام تھے نافع، وہ انہوں نے ان میں قابلیت دیکھی. عبداللہ بن عمر سنت کو سب سے زیادہ فالو کرنے والے تھے. آپ حدیث بخاری اٹھا کے پڑھ لیں، جو سب سے زیادہ پتہ چلتا ہے نا یہ کیوں کیا آپ نے کہا، یہ کیوں کیا، اس لیے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا تھا، تو میرا دل کرتا ہے کہ جب وہ کریں بس میں وہی کروں. تو حضرت عبداللہ بن عمر کے یہ غلام تھے، اور انہوں نے ان میں قابلیت دیکھی کہ غلام کو پڑھانے کا بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی نا، لونڈی کو آپ ادب سکھائیں، تمیز سکھائیں، اور اس کو شادی کر دیں، اس کو پراپر طریقے یعنی اچھی اس کو معیشت پرووائڈ کریں تو اس کا کتنا اجر ہے، تو غلام کو آزاد کرنا کتنا اجر ہے. اب عبداللہ بن عمر نے ان میں قابلیت دیکھی تو ان کو پڑھانا شروع کیا، کیونکہ وہ خود فقیہ تھے، بہت بڑے مفسر، اور ہر چیز ان کو علم تھا دین کا. تو انہوں نے ان کو پڑھانا شروع کیا، اور اتنا پڑھایا کہ ان کو نا چین سے باندھ دیا کر، درخت سے باندھ دیتے تھے کہ اب تم یور باؤنڈ، تم نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے. اس طرح ان کو پڑھایا، اور وہ ماشاءاللہ اتنا علم، انہوں نے علم میں اتنا مقام حاصل کیا. حضرت نافع نے، امام نافع ان کو کہتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ سب سے اوتھینٹک چین جو یہ کس کے استاد بنے؟ امام مالک کے. یہ جو نافع جو غلام تھے نا عبداللہ بن عمر، یہ امام مالک کے استاد بنے. تو اب یہ جو حدیث میں ایک نریشن آتی ہے، چین بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کس نے کس سے لیا، کس نے کس سے سنا. تو ایک چین ہے مالک نافع ابن عمر، امام مالک، پھر انہوں نے امام نافع سے لی، اور امام نافع نے اپنے عمر سے لی، عبداللہ بن عمر سے. تو یہ اس کو کہا جاتا ہے موسٹ اوتھینٹک چین، اس کو کہتے ہیں سلسلہ الذہب، سونے کی چین، گولڈن چین اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب سے اوتھینٹک. مالک نافع اس میں سب سے کم لنکس ہیں، ایک تو 3 ہی ہیں صرف، مالک نافع عمر اور ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سب سے اوتھینٹک چین اس کو کہا جاتا ہے. تو آزاد کردہ غلام کو کہتے ہیں مولا. تو اس لیے نافع کو کہا جاتا تھا نافع مولا عمر ابن عمر، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آزاد کردہ غلام تھے. غلام آزاد کرنے کی کچھ بھی شرائط ہوتی ہیں، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ وراثت کا حق جو ہے نا جس نے آزاد کیا ہوتا ہے اسی کو ملتا ہے. جو چاہے وہ غلام بھی آزاد ہوئے نا تو وہ اس کی جو مولا ہے، ولا ہے، وہ اس کو ملے گی جس نے آزاد کیا. یہ ایک رولز ہیں وہاں کے، اور جس طرح یہ ہوتا تھا. اچھا، اب یہ ہے کہ اللہ کو ہم کہتے ہیں اللہ مولانا، ٹھیک، اللہ ہمارا مولا ہے، وہ تو آقا کے اس میں ہے. ہم اکثر قاری صاحب کو بھی کہتے ہیں مولانا، وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ایک بزرگی ان کو ایک مرتبہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ شرک نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو جب ہم اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو مولا مددگار ہے، ان اللہ مولا و جبریل، ٹھیک، یہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مولا ہے ہمارا، اللہ کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، غلام آزاد کردہ غلام کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. تو یہ ایک ویسٹ اس کا میننگ ہے، ٹھیک ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کدھر یوز ہوتا ہے. تو مولا ہم کہہ سکتے ہیں نافع مولا عمر، یہ کہا جاتا تھا. اب کیا ہے کہ یہ ہم نے وارث، یہاں پہ وارث مراد ہے، دیکھیں کتنی اس کے اندر وسعت ہے عربی کے زبان. تو مولا میں موالی جو ہے وارث جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے. دوست، مددگار کو بھی کہتے ہیں، ولی ہم کہتے ہیں، ولی دوست کو بھی کہتے ہیں نا.
تو ولی کیا ہے کہ آپ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے آپ جس کی طرف منہ موڑتے ہیں تو وہ ولی ہوا نا. ولا موڑنا، منہ موڑنا، تو منہ موڑ کے آپ کس کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ میری ہیلپ کرے گا. تو بڑے سینس میں لیں تو اللہ کی طرف ہی ہم رجوع کرتے ہیں، اور دوست سے بھی ہم مدد مانگتے ہیں. تو دوست، مددگار، اس میں بہت زیادہ ویسٹ میننگ ہے ڈیپینڈنگ آن ویئر اٹس یوزڈ. ٹھیک ہے، مولا سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی چلیں انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. الرجال، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے. تیار ہو جائیں آپ، ریڈی جی. الرجال، مرد، قوامون، ذمہ دار ہے. قوامون قاف وامین قوم سے ہے، قیامہ کھڑے ہونا، قامہ کو وہ کھڑے ہونے کے لیے، اور ذمہ دار جو الرٹ، محافظ، اس کا منتظم، یہ سب اس کے معنی ہے. علی النساء، عورتوں پر. جیسے ہم نے پہلے ابھی پڑھا نا کہ ایک تقسیم ہے کہ سارے ہی باسز نہیں ہو سکتے اور سارے ہی ورکرز نہیں ہو سکتے، رائٹ. ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک باس ہے، اس کے اوپر باس ہے، اس کے اوپر باس ہے، ایک ایسے ہی سسٹم چلتا ہے دنیا میں. تو یہ محافظ کے طور پہ یہاں پہ بتایا گیا، ذمہ دار ہے علی النساء، عورتوں پر. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گھر میں مال نانفقہ خرچ کرتے ہیں، حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے، باہر سے پرووائڈ کر کے لانا ہوتا ہے. عورت کو یہ ذمہ داری نہیں سونپی گئی. عورت پہ گھر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، گھر میں اس کو بہترین طریقے سے چلائے، بچوں کی بہترین تربیت کرے. ہاں اس میں ایبلٹی ہے اپنی، اگر اپنی جو بیسک ذمہ داری اللہ نے اس پہ ڈالی ہے، اس کے بعد بچے اگر بڑے ہو گئے ہیں تو باہر جاب کر سکتے ہیں، جاب کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی جو آپ پر بیسک پہلی ذمہ داری ہے وہ آپ کا پہلے فرض ہے. اچھا. مرد ذمہ دار ہے عورتوں پر، بیما بوجہ اس کے جو فضل اللہ، فضیلت دی اللہ نے، بعدہم ان کے بعض کو، علی بعض، بعض پر. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی فضیلت ہے. ہم نے پڑھا کہ فزیکلی بھی مرد سٹرونگ ہوتے ہیں، الا یہ کہ کچھ ایکسیپشن ہوتی ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی فزیکل کمزوری ہے اللہ کی طرف سے. لیکن ایک جنرل کانسیپٹ، انڈیویجول کی بات نہیں ہو رہی، گروپ ایز اے گروپ کی بات ہو رہی ہے کہ مردوں میں اللہ نے جسمانی پاور بھی زیادہ رکھی ہوتی ہے، وہ ایموشنلی بھی سٹرونگ ہوتے ہیں، اور عورتیں جو ہے چھوٹی چھوٹی بات دل کو لگا لیتی ہیں، اور بعض عورتیں بہت سٹرونگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اور بات ہے. لیکن ایک نیچرلی اللہ نے نرم مزاج عورت کو بنایا، مرد ذرا سخت جفا کش کام کرنے اوپر سے، تو وہ ایک ہے تقسیم، اور ہم اس کو مانتے ہیں. ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے دروازہ وہ کھولیں، رائٹ. تو ہم کیونکہ ہم کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ کے حقدار، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں خود بھی ایک انسان ہوں، جاندار ہوں، میرے پاس ہمت ہے، میں خود دروازہ کھول سکتی ہوں. لیکن ایسے کہ ٹیکنگ کیئر والی جو کوالٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں رکھی. فضل اللہ بعد والا بعد، یہ ہم نے دیکھا کہ فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی، اور ویسے بھی ایک فیصلہ کرنے کی پاور. بعض لوگ عورتوں میں بڑی فیصلہ کرنے کی پاور ہوتی ہے، لیکن مردوں میں بس جذباتی ہوئے بغیر وہ فوراً جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ بات کر لیتے ہیں. بعض عورت بات بتا رہے ہوتے ہیں، ہم بتا رہے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ ہمیں پوری بات سمجھانی بھی نہیں آتی. وہ ہے نا کہ جو زیوروں میں پالی جاتی ہیں، قرآن میں بتاتا ہے کہ یہ تو ان کی بات ہے جو جھگڑا کریں تو اپنا موقف بھی صحیح نہیں بیان کر سکتی. سبحان اللہ، اتنی پیاری مجھے اللہ کی یہ باتیں لگتی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، بس ہو سکتا ہے آپ لوگ زیادہ اسٹرانگ ہو میرے سے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم کمزور ہوتے ہیں عورتیں نا، بعض ماشاء اللہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں. اچھا، وہ بیما اور بوجہ اس کے جو انفقو، ایک کیوں درجہ ہے، ایک تو یہ کہ فضل کیا ہے کہ انہوں نے جسمانی، ایموشنل، فزیکل کوئی بھی جو اسٹرینتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. وہ بیما اور بوجہ اس کے، تو کیوں ان کو محافظ بنایا، کیوں ان کو نگران منتظم بنایا، انفقو جو انہوں نے خرچ کیا، من اموالہم اپنے مالوں میں سے. مرد پر نان نفقے کی ذمہ داری ہے اگر وہ اپنی بیوی سے نکاح کر کے لاتا ہے. ہم نے نکاح کی خواہش کی ساری وہ پڑھی نا کہ اس کے اندر کیا کیا مرد عہد کرتا ہے کہ میں اس کے نان نفقے کی، اس کے علاج معالجے کی، اس کے ہر چیز کا خیال رکھوں گا، صحت بیماری کا ہر چیز. تو وہ ذمہ داری ہے اس کی، اور وہ اس نے خرچ کرنا ہے، اور وہ نہیں کرے گا، یہ فرض ہے، تو وہ اس پر سوال ہوگا اگر نہیں کرے گا، اس کو جواب دینا پڑے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ مال وہ خرچ کرتے ہیں اپنے گھروں پر. ٹھیک ہے، عورتوں پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے. عورتیں بے شک اپنے گھر اپنی جاب کریں، لیکن وہ مال ان کا اپنا ہے، وہ چاہے وہ صدقہ کریں، چاہے وہ گھر والوں پہ خرچ کرتی ہیں تو زیادہ ان کو دگنا اجر ہوتا ہے، وہ بھی صدقہ میں شمار ہوتا ہے. اور لیکن ان پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کما کے لائیں گی اور انہوں نے خرچ کرنا. تو یہ دو ریزنز ہیں.
کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو منتظم بنایا۔ اور ایک یہ بھی بات ہے کہ کوئی ایک کو فیصلہ کرنے کے لیے اگر دونوں ہی کہیں نہیں میری یہ مرضی ہے اور دوسرا کہ نہیں میری یہ مرضی ہے، تو پھر فیصلہ کس کا مانا جائے گا؟ اور کیا وہ گھر کے اندر کوئی نظام چل سکے گا؟ پھر تو ہر وقت لڑائی جھگڑا اور کیاس ہی چلتا رہے گا نا۔ باس بھی ہمارا کچھ کہہ دیتا ہے تو پھر کہتے نہیں نہیں میں نے تمہاری بات نہیں مانی، میں نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ پھر کیا وہ کمپنی چلے گی؟ وہ ایک ڈیسائسو، ایک فیصلہ طریقہ، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک پوسٹ اس کو دی ہے۔ اب وہ صرف ایک پوسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو، میں آگے ایکسپلین کرتے، فالصالحات، بس نیک عورتیں، نیک عورتیں۔ آپ دیکھیں گے کہ نیک عورتیں، جو مرد کی کیا ہے کہ جب خود کھائے تو بیوی کو کھلائے، جو خود پہنے بیوی کو پہلائے، گالی نہ دے، چہرے پر نہیں مارے، شوہر کا بیوی پر حق ہوتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختلف حق بتائے، ٹھیک ہے، کما کر کھلانا ہے۔ اور مرد جو ہے جواب دیں اپنی رعیت کے بارے میں، کلکم رائن و کلکم مسئول، یہ ہم حدیث پڑھتے ہیں نا، ہر کوئی جو ہے وہ شیپرڈ ہے اور ہر کوئی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد کے بارے میں سوال ہوگا کہ گھر میں اس نے عورت کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جو اس کے ماتحت ہیں لوگ، ان کے ساتھ اس نے کیسا سلوک کیا، اپنے فرائض پورے کیے یا اپنے اس کا پوسٹ کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اور عورت اپنی عورت کو ربۃ البیت کہا جاتا ہے، گھر کی وہ مالک ہوتی ہے، اس سے وہ سوال ہوگا کہ اس نے بچوں کی تربیت ٹھیک کی، ان کے دین کی ذمہ داری، ان کو پڑھانا لکھانا، جو اس کی تربیت کی ذمہ داری ہے، گھر کے اندر ماحول کو بہترین رکھنا، وہ شوہر کی ذمہ داریاں پوری کرنا، وہ اس کی جو ذمہ داریاں اس سے پوچھو گی، شوہر کے خاص حق دینا، یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح شوہر کی بھی ہیں۔ تو مرد پہ بھی بچوں کی پرورش ہے، وہ تو اس سے بھی سوال ہوگا، سب چیزیں تو عورت کو بھی، عورت بھی رائی ہے کس پر؟ بچوں کی ذمہ داری ہے اس پر کہ بچوں کی تربیت وہ کیسے کرتی۔ فالصالحات، پس نیک عورتیں، اچھا جی، فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتاتن، فرما بردار ہوتی ہیں۔ قانتات کیا ہوتا ہے؟ قانتاتن کی جمع ہے۔ قنوت کیا ہوتا ہے؟ اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو اطاعت ہے، آپ بات مانیں، شوہروں کی بات ماننا عورت پر فرض ہے، ٹھیک ہے، اور دوام، اور اس میں یعنی ہمیشگی بھی، ہمیشہ اطاعت کی، یہ نہیں کہ کبھی مان لی بات، دل کیا تو بس چھوڑو میں نے تمہاری کوئی بات نہیں مانی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے شوہر کی کبھی کوئی بات نہیں مانی، استغفر اللہ، تو پھر وہ آپ وہ دیکھ لیں کہ اس کا کیا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے جب تم اس کو دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے، اور نیک عورت کی تمہارا حکم بجا لائے، تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری ہر چیز کی حفاظت کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والی، قریش کی عورتیں مراد تھیں، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، محبت کرنے والی، یعنی فیملی اورینٹڈ ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ بس میں کیریئر اپنا دیکھوں گی اور جو ایک فیملی کا سسٹم ہے میں اس کو نہیں چلاؤں گی، میں یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہاری بات نہیں مان سکتی، نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ عورت کے بارے میں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم حدیث یہ ہے نا کہ نیک عورت وہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے احکام پورے کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، عبادت میں اللہ تعالی حکم پورے کرتی ہے، اور شوہر کی فرما بردار ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی، اور وہ حفاظت کرتی ہے، جو حافظات، قانتات بات ہے، یہ سب چیزیں کرتی ہے، شوہر کی بات مانتی ہے، نشوز نہیں کرتی، تو وہ جنت کے جس دروازے میں چاہے داخل ہو جائے۔ دو چیزیں ہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کی عبادت کی اور شوہر کے وہ جو تم پر فرائض ہیں، جو چیز ماننے کا حکم دیا گیا وہ کرتی ہے، تو وہ جس چاہے دروازے سے جنت کے داخل ہو جائے۔ تو جنتی عورت کی یہ مثال۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ حافظات کے جو حفاظت کرنے والی ہیں، نیک عورتیں کیا ہیں؟ جو فرما بردار ہیں۔ قانتات میں کیا کہ قنوت ہے، آپ فرما برداری کریں، مطیع نہیں کہا گیا کہ بالکل اس کی کوئی مرضی نہیں اور جو مرضی وہ جانور کی طرح ہے، گائے یا بس اس نے وہ کرنا ہے، نہیں، وہ غلام تھوڑی ہیں، یہ نہیں ہے بات، آپ کی اپنی رائے، اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن یہ نشوز کی طرف نہ ہو کہ آپ وہ سرکشی کریں، بس میں نے ماننی ہی نہیں، میں نے اپنی ہی مرضی کرنی، وہ نہیں، اس سے پھر گھر کا سسٹم نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے۔ تو قانتات، حافظات، حفاظت کرنے والیاں ہیں، للغیبی، غائبانہ، بما حفظ اللہ، بوجہ اس کے جو حفاظت کی ان کی اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی۔ حافظات کیا ہیں؟ کہ عورت نے جو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنی،
ٹھیک ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو ایسی جگہ پہ نہیں خرچ کرنا جہاں اس کے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی کے مطابق چلنا، اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ وہ اس سے بھی پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، شوہر مال لا کے آپ کو دیتے ہیں تو وہ آپ ایک طرح سے امانت ہے آپ کے پاس، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بہترین طریقے سے گھر چلانا ہے اکارڈنگ ٹو جو بیسٹ آف یور ابلیٹیز۔ پھر حفاظت اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے، وہ ایک شوہر خاص کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، اس کے علاوہ وہ کسی اور کے لیے حلال نہیں ہے، تو آپ نے اپنی عصمت کی حفاظت کرنی ہے، تو یہ بھی حافظات میں آتا ہے۔ اچھا، اور بیمہ غائبانہ طور پہ، اب وہ شوہر تو یہاں پہ موجود نہیں لیکن اللہ تو موجود ہے نا، وہ ان چیزوں کی حفاظت عورتوں نے کرنی ہے، بیما حفظ اللہ، بے وجہ اس کے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی، کس چیز میں؟ کہ اللہ نے ان کو حقوق پرووائڈ کیا، ان کو ایک گھر، ایک پراپر ایک امن امان کی جگہ پر، ایک محفوظ مقام پہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، اس میں حقوق کی حفاظت بھی اور کی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی، جیسے میں آپ کو اگزامپل بتاؤں کہ اللہ نے ان کو پروٹیکشن دی ہے، رائٹ، اور پھر اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، اب آپ کی بھی جواب ہے کہ اپنی اس چیز کو خاص کو محفوظ رکھیں، آپ بھی حفاظت کریں، ٹھیک، واللاتی، اور سوری ایک بات اس میں میں کہوں گی کہ بما حفظ اللہ، جو اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی، اور مطیع ہونے میں جو قانتات ہونے، مطیع نہیں، سوری، اوبیڈینٹ ہونا، مطیع اس کا ترجمہ نہیں ہے، اوبیڈینٹ ہونا، اس میں یہ شامل نہیں ہے کہ عورت کو اگر کوئی مرد کہتا ہے کہ نہیں تم تو ہر وقت تم نماز ہی پڑھتی رہتے ہو، تم یہ نہیں کرو، آج تم حجاب نہیں لو، یہ تم مجھے نہیں پسند، تو اس میں ایک رول آپ یاد رکھیں، لا طاعت مخلوق فی معصیت خالق، خالق کی اگر نافرمانی ہو رہی ہے تو اس چیز میں کسی مخلوق کی اطاعت واجب نہیں ہے، چاہے وہ شوہر ہے، ٹھیک ہے، یا اور خاوند کہہ رہے تم قطع رحمی کرو، تو یہ جو ہے یہ آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن ایک مناسب طریقے سے گھر میں قیاس بھی نہ ہو، وہ کہتا ہے کہ آپ فلانے سے نہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا، اس میں آپ نے دیکھتے ہیں کہ میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے، اور جو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں آدمی کی بات مان کر کیا میں اس سے تو نہیں نافرمانی کر رہی، تو وہ آپ نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کر سکتے، مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے جس چیز میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ بات ایک کی پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ واللاتی، اور وہ عورتیں جو تخافون، اب یہ بات ہے کہ عورتوں کی کیا جاب ہے، مردوں کو ایک پوزیشن دی گئی، ان کو اس بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں ابھی ہم اور ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ واللاتی، اور وہ عورتیں جو تخافون، تم ڈرتے ہو، نشوزہن، ان کی سرکشی سے، نشوز نشزہ اوپر اٹھنا، نافرمانی، اب نشوز کیا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ خاص شوہر کے حق میں نا جو ہے آپ بے وفائی کر رہے ہیں تو وہی نشوز ہے، نہیں، نشوز میں بلا وجہ کا آپ بدتمیزی کرنا، گالی دینا، شوہر کو بالکل عزت نہ دینا، خود کو بڑا سمجھنا، بات بالکل نہ ماننا، شوہر کا خاص حق مجھے اس کو نہ دینا، یہ جو ہے بغیر کسی ریزن کے، یہ اللہ آپ بیمار ہیں، کوئی آپ کے اندر حیض نفاس ہے، تھکاوٹ ہے، وہ بھی انسان وہ بھی ظاہر ہے سمجھتے ہیں، آپ کے ہمدرد وہ انسان ہے، سمجھتے ہیں، وہ ایک نیچرل چیز ہے، لیکن بلا وجہ اور ضد میں آ کر یہ خاص حق نہ دینا، یہ جو ہے نشوز ہے، اور سرکشی کرنا کہ آپ نے کوئی بات ماننی ہی نہیں ہے، تو دوسری اس میں پھر ظاہر ہے عورت کا شوہر سے بے وفائی کرنا، یہ دوسرے مرد کی طرف مائل ہونا، یہ بھی نشوز ہے، ٹھیک ہے، تو اگر تم ڈرتے ہو، مردوں کو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو عورتیں ڈرتے ہو کہ ان کی نشوز ہے، وہ بہت زیادہ سرکشی کر رہی ہیں اور بالکل تمہاری خاندانی نظام چل ہی نہیں رہا، کیونکہ ہر وقت کی ایک قیاس، ایک لڑائی ڈیولپ ہو رہی ہے، فَعِزُوهُنَّ، تو کیا سب سے پہلے حکم دیا گیا؟ بس ان کو نصیحت کرو، وعظ، واو عین زوئیں، سوری، اور تو ان کو واز کرو، واز کیا ہوتا ہے؟ نرم بات کرنا، پیار سے بات، نصیحت کرنا، اور اجر و ثواب کی جو ہے وہ اس میں ان کو ترغیب دلانا کہ اس میں اچھی بات ہے، اس پہ اللہ کا اجر ملے گا اگر تم ایسی بات مانو گی اور خام خواہ لڑائی جھگڑا نہیں کرو گی، گالی گلوچ نہیں کرو گی، تو یہ اس میں تمہیں اجر ملے گا، تو
شوہر کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر عورت کو سرکشی کر بھی رہی ہے تو کس قدر مشکل ہے یہ کام. سب سے پہلے کہا گیا ان کے ساتھ نرم لہجے میں ان کو سمجھاؤ. یہ مرد کا فرض ہے کہ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ سب گڑبڑ ہو رہا ہے تو آپ نے ان کو پہلے آرام سے سمجھانا ہے. وَاهْجُرُوهُنَّ، اگر فرسٹ اسٹیپ یہ ہے. اگر پھر بھی وہ معاملہ صحیح نہیں ہوتا، وَاهْجُرُوهُنَّ، تو ان سے علیحدہ ہو جاؤ. فی المضاجع، بستروں میں. یہ جو ہے دعاد جیم عین دجع، بستر کو کہتے ہیں. اور وہجرون ہا جیم رام را حجر، علیحدہ کر دو ان کو بستروں میں. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے اگر آپ آرام سے پیار سے سمجھا رہے ہیں ان کو نہیں سمجھ آ رہی، نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ان سے بستر علیحدہ ہو جائیں. یعنی خاص وہ جو میاں بیوی کا ایک پیار کا تعلق ہوتا ہے وہ ان سے، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ نہیں اب میرا شوہر میری طرف رغبت نہیں ہے اس کی، کیونکہ بیکاز آف مائی مس بیہیویئر. ٹھیک، تو وہ سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے. تھرڈ پوائنٹ پہ اگر پھر بھی معاملہ نہیں سلجھ رہا تو پھر کہا وَضْرِبُوهُنَّ، تو انہیں مارو. یہ مارنا ایسا نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے، یہ سلوشن بتایا گیا کہ اگر یہ سب چیزیں کام نہیں آ رہی تو پھر یہ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے. حضرت ابن عباس نے کہا کہ مارنا ایسے ہے کہ مسواک یا اس جیسی کسی چیز سے مارنا. ایسے نہیں ہے کہ ڈنڈوں سے مار کے اور ہاتھوں سے اور ایسے مارنا کہ منہ پہ نشان، اور منہ پہ مارنے کو تو سخت ناپسند کیا گیا ہے. نشان نہ پڑے، چہرے پر نہ مارو. اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس میں خاوند کی اطاعت نہیں کرنا. اگر خاوند کہہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھو، یا فرض کوئی ایسی کام کہہ رہا ہے جو نہیں وہ کرتی، تو پھر ان کو آہستہ سے وعظ کریں، آہستہ پیار سے سمجھائیں. بہت چیزیں پیار سے ہی سمجھیں. اور بڑی پیاری چیز ہے، نرم چیز ہوتی ہے، اس کو پیار کی بات بہت جلدی سمجھ آتی، غصے کی نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کہا گیا نا تیری پسلی ہے تو اس کو آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. تو پیار سے، سب سے پہلا طریقہ یہ کہ پیار سے سمجھائیں. وہ فرسٹ اسٹیپ پہ ہی سمجھ جاتی موسٹلی، انلیس کے بہت ہی کوئی ایسے کوئی ان کے کلاشز ہوں جو وہ ہے. اچھا، ضربہ جو ہے وہ ایک دوسرے اچھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کی بہترین متاع جو ہے، فائدے کی چیز، وہ نیک بیوی ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس آپ کہتے ہیں نا کہ وہ از کنگ، ایک حدیث آتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کنگ کون ہے، کون بادشاہ کون ہے اپنے گھر میں. تو لوگوں نے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو انہوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، جیسے وہ ہمیشہ کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں خوشبختی کی علامت ہیں: اچھا ہمسایہ، اچھی بیوی، کھلا گھر اور اچھی سواری. اگر آپ کے گھر میں بیوی ہے، آپ کے سر پہ چھت ہے، کھانے کا ایک سامان ہے، بہترین سواری ہے اور ایک غلام ہے، تو یو آر اے کنگ. اس دن کا کھانا موجود ہے تو بس یو آر کنگ. ٹھیک، تو بات یہ ہے کہ نیک بیوی دنیا کی بہترین متاع ہے. اور کوئی بھی جو ہسبینڈ ہوتے ہیں ان کو بڑا اندر سے پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو پتا ہوتا ہے یہ بیوی میری نیک ہے، اس کو میں آرام سے سمجھا. ابھی فی الحال کوئی چیز ایسی بات نہیں ہو رہی تو میری بات نہیں مان رہی، تو میں اس کو آرام سے سمجھاؤں گا تو یہ سمجھ جائے گی. لیکن اگر یہ سب چیزیں بستر علیحدہ کر دی تو نیکسٹ اسٹیپ ہوا نا، اور جب اتنی وہ ہو جاتی ہے تو یوزلی بات اسی پہ بن جاتی ہے، مارنا. اور پھر جب مارنا تھرڈ اسٹیپ پہ آیا. اچھا، اس کی میں آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں انشاءاللہ. مارنا منع ہے. سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی بہن آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے شکایت لے کر آئی کہ میرے شوہر نے مجھے مارا ہے. نبی نے کہا، اس وقت تک یہ سب آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی تو وہ حکم نہیں آیا ہوا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی جیسے اس نے تمہیں مارا تم بھی اس کو جا کے مارو. ٹھیک، انہوں نے یہ کہا. ابھی وہ دروازے تک نہیں پہنچی تھی کہ حکم آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، تم ایسے نہیں کرو گی. کیونکہ کیا ہوتا ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، اگر وہ بھی مارے گی تو وہ الٹا اس کو اور زیادہ ہی وہ پھر ماری پڑے گی، اور پھر وہ یعنی وہ فزیکلی بھی کمزور ہوتی ہے، وہ خاوند کو اور غصہ، وہ پھر وہ بہت ہی شیطان جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو وہ نقصان عورت کا ہی ہے، تو اس سے منع کر دیا گیا. اب کیا ہوا ابتداء میں، کیونکہ پہلے تو مار پیٹ لوگ جیسے بھی عرب معاشرہ تھا وہ مارتے بھی تھے عورتوں کو، اور عورتوں کے جیسے حقوق نہیں تھے کچھ بھی. سب سے پہلے جو ہے نا ان کو مطلقاً مارنے پہ پابندی آ گئی کہ آپ اپنی عورتوں کو مار ہی نہیں سکتے. دیر از نو وے. اب کیا ہوا کہ لوگوں نے آ کے شکوہ کیا کہ عورتیں بہت زیادہ سر چڑھ گئی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث کی بات ہے اس لیے ہم، اور معاشرے میں ان کے ہوا
اور جیسے کہ ایک حکم امپلیمنٹ کرتے کرتے، جیسے غلاموں کے بارے میں، جیسے ہم نے شراب کا پڑھا یا اور چیزوں کے بارے میں، سود کے بارے میں حکم گریجولی آئے، تو وہ آہستہ آہستہ تربیت کی گئی. پہلے بالکل پابندی لگ گئی تو لوگوں نے آ کے شکوہ کیا کہ عورتیں سر چڑھ گئی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے لیے رخصت دے دی، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تم میں سے جو نیک ہیں وہ کبھی بھی نہیں ماریں گے. کیا کنڈیشن لگا دی؟ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ تمہیں چاہیے کہ تم نے یہ اس کے بغیر تم ڈسپلن نہیں کر سکتے، لیکن تم میں سے جو اچھے لوگ ہیں نا، نیک لوگ ہیں، وہ کبھی بھی ایسے نہیں کریں گے. تو وہ خود ہی تقویٰ، کیا بار بار تقویٰ تقویٰ تقویٰ، تو کیا آپ سمجھتے ہیں صحابہ کرام نے پھر یہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں وَلَا تَجِدُونَ أُولَٰئِكُمْ خِيَارُكُمْ، تم ایسے لوگوں کو اچھا نہیں پاؤ گے جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. وہ ان جنرل بھی اچھے لوگ نہیں ہوں گے جو اپنی بیویوں کو مارتے. تم میں سے کوئی، بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو ایسے نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتا ہے، اور پھر دن کے آخر میں جسمانی تعلق بھی قائم کرے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ محبت کا تعلق ہے، جب آپ اس حد تک اس کو خراب نہ کر دیں کہ دوبارہ جڑنے کے قابل نہ، تو پھر بیوی کا دل کرے گا وہ آپ کے ساتھ اس طرح پیار محبت سے پیش آئے. تو یہ معاملہ جو ہے گوز بوتھ ویز، خاوند کو خود ہی پتہ چلے گا اس میں تو میرا بڑا نقصان ہے. تم میں سے بہترین وہ ہیں جو نیک لوگ ہیں، وہ نہیں ماریں گے، ایسا نہیں کریں گے. اور جو کرتے ہیں، عمر بن خطاب نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو اچھا نہیں پاؤ گے، پھر وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. تو اسلام کیا پروموٹ کر رہا ہے کہ بی بیٹر دین یو بیفور، جاہلیت سے بہتر ہو جاؤ. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ علاج کے لیے ہوا تھا، لیکن اس کو اسی طرح کنڈیم بھی کیا گیا. جیسے غلام رکھنے کو بالکل ایسے منع نہیں کیا گیا کہ نہیں تم غلام رکھ ہی نہیں سکتے، لیکن اس کو اتنا پیارا کر دیا گیا اس رشتے کا. ابھی آپ نے عبداللہ بن عمر کی مثال پڑھی کہ انہوں نے اتنا پڑھایا کہ وہ متقین کے امام بنے. حضرت بلال کیا تھے؟ حبشی غلام تھے. $1 انہوں نے کہا تھا 1 دینار 1 درہم بھی دیتے تو میں اس کو دے دیتا، تمہیں بیچ دیتا ہوں. میاں بن خلف نے کہا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب ٹارچر کر رہے تھے خریدا، وہ کیا بنے، وہ جب اذان دیتے تھے تو کیا ہوتا تھا، تو وہ حضرت عمر ان کو کہتے تھے سیدنا بلال. تو اتنا زیادہ غلامی کو بالکل ختم نہیں کیا گیا، لیکن اس کو اتنا خوبصورت بنا دیا گیا اور اس کو اتنی رسپیکٹ دی گئی کہ عمل کی ساری گیم ہے. اگر آپ کا عمل اچھا ہے تو آپ عزت دار ہیں. تو اسی طرح اس کو بھی یہ نہیں بالکل کہا گیا کہ نہیں تم مار نہیں سکتے، لیکن یہ کہا گیا کہ تم میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ نہیں ماریں گے. نیکی، ہم نیکی کے پیچھے تو بھاگ رہے تھے سارے صحابہ کرام، آگے ایک سے دوسرے سابقوا بالخیرات، ٹھیک، تو آگے بڑھنے کی کوشش تھی. تو آپ نے کیا سمجھا کہ وہ پھر ایسا کیا ہوگا کسی نے؟ سبحان اللہ. تو یہ طریقہ ہے ڈسپلن کرنے کا، ایک تربیت کا طریقہ تھا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو. اچھا، اب وَضْرِبُوهُنَّ کہہ دیا، ٹھیک، فَإِن پھر اگر اطعنکم، اگر وہ بات مان لیں تمہاری، اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا تو نہ تلاش کرو، تبغوا بغی، تلاش کرنا، علیہن ان پر، سبیلا کوئی راستہ. اب تم ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتے. یو آر ڈن. اب آپ کوئی ایکسکیوز نہیں رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ سے بھی پوچھو گی ہاؤ ڈیڈ یو بہیو. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. تو گھر والے میں سب سے پہلے کیا ہے؟ بیوی. اگر وہ اس کے ساتھ ہی نہیں اچھا تو چاہے وہ سارے زمانے میں بڑا با اخلاق مشہور ہو، وہ اللہ کی نظر میں پھر دیکھ لیں کیا اس کا مقام. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، علین بہت بلند، کبیرہ بہت بڑا. یہ جو ہے نا کہ قوام بنایا گیا، یہ کیوں علین کبیرہ ہے؟ بڑی حکمت ہے ان ورڈز میں، کہ مرد سمجھتے ہیں کہ ہم قوام بن گئے تو ہم بڑی فضیلت ہوگی. یہ فضیلت کسی درجے میں نہیں ہے، ان کو ان کی رسپانسبلٹی، ان کے مقام، ان کی ایک پوسٹ کے مطابق، ٹھیک ہے، ایک درجہ ان کو بلند دیا گیا ہے، لیکن وہ کسی حال میں بصیرت انسان کسی عورت سے وہ اس طرح بلند نہیں ہے. کیونکہ بلند پھر وہ کہے کہ میں خاوند ہوں، میری حکم کو کوئی بری بڑی سب کچھ مانتی جاؤ، برداشت کرو. نہیں، یہ نہیں ہے. سوال کیا جائے گا، کیونکہ بلند تو پھر اللہ کی ذات ہے. اگر تم اپنی پوسٹ کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو تو پھر اللہ تم سے بڑی پوسٹ پر ہے، تم سے بڑا باس ہے، وہ پھر تم سے پوچھے گا جس کا تم جواب دینے کے متحمل نہیں ہو سکتے.
میرا خیال ہے آج اس کو یہیں تک روکتے ہیں کیونکہ اگلا پھر اور زیادہ ڈیٹیل ٹاپک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سب جو احکام آئے یہ سب ایک تربیت کا، ایک معاشرے کو بہترین طریقے کی طرف لانے کا ایک سٹیپ بائی سٹیپ جیسے ایک مینول تھا. سبحان اللہ. اور اس میں اگر کسی چیز کی تھوڑی سی اجازت دی بھی گئی تو اس کو اتنا کنڈیم کیا گیا اور دوسری چیز کو اتنا پروموٹ کیا گیا کہ کوئی اس کی طرف سوچے بھی نہ کہ میں یہ کام کروں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. اور اگر کوئی اپنی پوسٹ کا ناجائز استعمال کرتا ہے تو وہ پھر اللہ اس سے بڑا ہے اور اس کا حساب لینے کے لیے کافی ہے. اسی طرح عورت بھی اپنی کسی فرض کی کسی اس کی ناجائز استعمال نہ کرے. ٹھیک ہے، بلا وجہ خاوند کو اس کا حق نہ دینا، بلا وجہ بات نہیں ماننی، یہ سب غلط ہے. آپ جائز چیزوں میں فرما بنداری کریں. ہاں انٹل انلیس کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو آپ اس کو بتائیں. جیسے حضرت ام سلمہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، ان کو مشورہ دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے حدیبیہ پہ کہ لوگ اس وقت ایجیٹیٹڈ ہیں کہ ہم کیسے احرام کھول دیں، ہمیں عمرہ کرنے نہیں دیا گیا. تو جب وہ اندر آئے پریشان تھے، حضرت ام سلمہ نے ان کو بتایا، مشورہ دیا، آپ احرام کھول دیں، آپ حلال ہو جائیں، ذبح کر لیں، قربانی کریں تو لوگ آپ کو فالو کریں گے. اور بغیر کچھ کہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تو سب لوگوں نے سنت کو فالو کرتے کرتے ہوئے بات ماننی، چاہے دل میں ابھی تھا یہ پشیمانی تھی اور غم غصہ تھا کہ عمرہ نہیں کرنے دیا گیا. تو ایک معاملے کو کس طرح کیاس سے بچانے کے لیے ایک عورت کا مشورہ مانا گیا. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ اپنے گھروں میں وہ کیسے تھے، سب سے بہترین گھر میں کہتے تھے گھر والوں کی خدمت بھی کیا کرتے تھے. اب یہ نہیں ہے کہ اس گھر کا کام صرف عورت کی ذمہ داری ہے اور مرد اس میں ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا. یا باہر کا کام، آج ہم دیکھتے ہیں اس معاشرے میں رہتے ہیں عورتیں بھی باہر کے کام کرتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے آپ ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کر دیں. فرض جس کا ہے وہ ہے، لیکن ایک دوسرے سے میوچل انڈرسٹینڈنگ میں آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کو یہ سمجھ آ گئی. آج کے ٹاپک میں کوئی آپ کا کوشچن ہے، کوئی بات ہے تو ضرور پوچھیے. الحمدللہ بہت اچھی. الحمدللہ. میں تو سمجھ رہی تھی کہ آج بہت زیادہ مجھے کوشچن آئیں گے تو نہیں السلام علیکم آسما. میں نے کچھ وعلیکم سنا السلام. کچھ نہیں سنا. میں نا تھوڑی دیر پہلے آئی ہوں تو بس وہ اچھا نماز کا ٹائم تھا، تو ٹھیک ہے، آپ وہ ریکارڈنگ. آج میرے ٹیسٹ اور سٹی اسکین تھا تو ہاسپٹل میں تھی. میں تو تھوڑا تھوڑا سنی، جہاں جہاں میرا ٹائم ملا میں سنتی آج تو رہی ہوں، لیکن سمینا اب کے میں اندر دوبارہ سے سارا پتہ چلے گا، سمینا کے اندر کتنے کتنا آج جان میرا ہے، کتنی چیسٹ کا تجوید سٹی ہے. اسکین تھا. سارے اسکین میں پتہ چل جائے گا. سارے اسکین میں پتا کتنی- میرے دل میں کیا ہے. ہاں چیسٹ کا سٹی اسکین. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ مجھے کے انہوں دل نے کو فرول روشن مارا رکھے. ہے. آمین آمین آمین. اللہ کرے اچھی چیزیں نکلی ہوں. اللہ کرے ایمان نکلا ہو سب سے پہلے تو. آمین آمین. اللہ آمین تعالیٰ آپ کو آمین ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. اللہ آمین تعالیٰ ہمیں جہاں بھی آمین. رکھے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری ایمان کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ میرا دل چاہتا ہے میں اسما کی ایک ایک بات سنوں. مجھے دل نہیں چاہتا کہ اتنا سا بھی میرا مس ہو جائے نا، پھر میں تعالیٰ، کہتی ہوں یہ نہیں اللہ کی آخر دم باتیں تک ہیں جو نا، ہے نا یہ جو نہیں الحمدللہ اللہ اللہ کی کی باتیں. باتیں ہیں نا. ہاں ہاں اس لیے اللہ دل کی کرتا باتیں، آپ اللہ کی باتیں کرتی ہے نا، تو جی جو اچھی باتیں دل کو لگتی یہ ہیں دل دل کرتا کرتا ہے ہے. سننے ایک اور بات میں ضرور کہنا چاہوں گی، جب بھی کوئی آپ سب کے لیے یہ میری نصیحت ہے، جب بھی کوئی آپ کی کوئی کسی چیز کسی بھائی بہن کو پسند آتی ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، جس کی تعریف ہو رہی ہے سب سے پہلے وہ اس کی کیا جواب ہے، وہ کہے کہ یہ ھذا من فضل ربی. حاضر. ٹھیک، اللہ کی طرف سے بالکل اللہ نے مجھے دیا. میری زبان ہی نہ ہوتی، میں گونگی ہوتی، کیسے بات کرتی؟ بالکل بالکل بے میرے شک. کان ہی نہ ہوتے، میں سنتی کیسے، لکھتی نہ، ہاتھ چلتے ہی نہ، قلم میرے نوٹس لے ہی نہ سکتے تو میں کیا کرتی؟ جی ھذا من جی فضل ربی. بالکل اور پھر آپ کسی دوسرے بہن بھائی ماشاء کے اچھا اگر کوئی خوبی دیکھیں، جیسے اپنے ہم وَلَا تَتَمَنَّوْا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جو اللہ نے کسی کو فضل دیا اس کی آپ اللہ. خواہش، اچھی چیزوں میں ماشاء رشک کیا جا سکتا ہے علم میں، لیکن پھر آپ ان کو دعا دیں. کسی مومن بھائی کی، آپ کسی کی گاڑی دیکھتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں، آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، آپ ان کو ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ آپ اس لیسن میں سے پورا ایک بات ضرور یاد رکھیں، کسی کی اچھی بات دیکھتے ہیں ضرور دعا دیں. ٹھیک ہے. اور جو کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو ظاہر تعریف ہماری تو نہیں ہے، تعریف تو اس اللہ کی جس نے ہمیں بنایا. اگر ہمیں وہ دماغ ہی نہیں دیتا، ہمیں آٹسٹک بنا دیتا، اسپیکٹرم پہ اتنے ہم لو لیول پہ ہوتے کہ ہم بات کرنے کے قابل نہ ہوتے، تو ہم نے کیا کر لینا تھا. بالکل
کچھ نہیں لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما اعطیت. تو اللہ تعالی ہم سب کو گراؤنڈڈ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کہتے ہیں نا، اللہ یہ بھی جو آخری ہم نے ورڈ پڑھا نا، علی ان کبیرہ، اللہ بڑا ہے سب سے زیادہ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. انسان اپنے آپ کو جو حقیر ہی سمجھے، اور تکبر جو ہے خاص طور پر علم کا تکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ سب سے بری چیز ہے. ہم نے پہلے پڑھا تھا نا عالم کیسے گمراہ ہوتا ہے. خیر سفل میں تو اس طرح نہیں، لیکن ہمیں کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی علم مل جاتی ہے. اگر فرض کریں ہم تجوید کی کوئی بات پتہ چل جاتی ہے، اور ہم دوسرے پہ جو ہے وہ کرنا شروع کرتے ہیں، مجھے تو یہ پتا ہے تمہیں کچھ بھی نہیں پتا. نہیں، ایسے بالکل نہیں ہم نے کرنا. یہ تکبر، یہ شیطان ہے، یہ راستہ جو ہے وہ غلط، وہ یہ پھر کبیرہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ میں کیوں کسی کو سکھاؤں، یا میں جی خود پڑھوں. تکبر جو ایک چونٹی برابر بھی کبر ہوگا نا، تو ایک ذرا برابر بھی، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. متکبرین چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے، اور وہ روندے جائیں گے، اور پھر جہنم میں ہی ان کا ٹھکانہ ہے. تو کیونکہ کبر جو ہے، بڑائی جو ہے وہ اللہ ہی کو ہے. اللہ اکبر، ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ اکبر. تو چل انشاءاللہ آج ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہمارے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو آج نہیں بات کر سکے، اللہ تعالیٰ ان کے سماعت میں، ان کی گویائی میں، ان کی ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کو جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، ہر طرح سے اس قابل بنائے کہ وہ بھرپور طریقے سے اپنی ایمان کی بہترین حالت میں قرآن کی کلاس میں حصہ لیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. بیاکم خیر.